बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वसीयत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तू माल की कसरत को गिना ख्याल करता है? गिना तो दिल का गना होता है और फ़कीरी दिल की फ़कीरी है। जो शख्स दिल का गनी होता है उसको दुनिया के मसाइब कोई ज़रर नहीं पहुँचाते, और जो शख्स दिल का फ़कीर होता है दुनिया के माल की कसरत उसको गनी नहीं कर सकती, और उसके नफ्स को उसकी बखीली नुकसान पहुँचाती है। यह नसाई के अल्फाज हैं। इब्न हब्बान के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, ए अबू ज़र, क्या तू माल की कसरत को गिना ख्याल करता है? मैंने कहा, यानी अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू माल की किल्लत को फ़कीरी ख्याल करता है? मैंने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिना तो दिल का गिना है और फ़कीरी दिल की फ़कीरी का होना है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुरैश के एक आदमी के मुतल्लिक़ सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू फ़लाँ शख्स को पहचानते हो? मैंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने उसको कैसा देखा या कैसा ख्याल करता है? मैंने कहा, जब वो किसी से सवाल करता है तो उसको मतलूबा चीज़ दे दी जाती है। अगर वो किसी मजलिस में हाज़िर होता है तो उसे मजलिस में शामिल किया जाता है, यानी उसकी बात सुनी जाती है। फिर आपने मुझसे अहले सफ़ा में से एक शख्स के मुतल्लिक़ सवाल किया और फरमाया, क्या तू फ़लाँ शख्स को जानता है? मैंने कहा, नहीं ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं उसको नहीं पहचानता। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए उसका हुलिया और सिफ़ात बयान करते रहे, यहाँ तक कि मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा, मैंने उसको पहचान लिया है ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उसको कैसा देखता है या कैसा ख्याल करता है? मैंने कहा, अहले सफ़ा में एक मस्कीन आदमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहले की निस्बत इतना बेहतर है, यानी ये पहले शख्स की निस्बत इतना बेहतर है जितनी चीज़ से ज़मीन भर दी जाए। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या वो उसको वो चीज़ नहीं दी जाती जो दूसरों को दी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसको कोई भलाई अता की जाती है तो ये उसका एल है, और अगर इससे वो चीज़ फेर ली जाती है तो ये नेकी दिया जाता है। अहले सफ़ा माजरीन में से फ़कीर लोग थे जिनका कोई घर नहीं था। मस्जिद नबी में उनके लिए एक साहिबान तैयार किया गया था जिसमें उन लोगों ने रिहाइश रखी हुई थी। यह हदीस इस बात की वजाहत करती है कि मालो दौलत का होना या ना होना हकीकी गिना या हकीकी फ़क्र नहीं। जैसा कि सहीहैन में है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मालो मता की कसरत से गिना हासिल नहीं होता, गिना तो नफ्स का गिना है। दुनिया के सामान में से हर फ़ायदा मंद चीज़ को अर्द कहते हैं, और इस्लाम में ये गिना और सआदत के लिए पैमाना नहीं। गिना की हकीकत नफ्स के गिना में पैना है, और गनी वो शख्स है जो जितना माल दिया जाए उस पर राज़ी हो जाए और उस पर कनात करे। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नफ्स का गिना दिल के गिना से हासिल होता है। आदमी को चाहिए वो तमाम अमूर में अपने रब की तरफ फ़कीर हो, क्योंकि वही अता करने वाला और वही रोकने वाला है, और इसके फ़ैसलों पर राज़ी हो, उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करे और मसाइब दूर करने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करे। बस जब उसका दिल रब की तरफ फ़कीर हो जाएगा तो वो अल्लाह के अलावा
تمام لوگوں سے غنی ہو جائے گا۔ رواول، یہ فتح باری کے الفاظ ہیں۔ پس غنی وہ شخص ہے جس کا دل اللہ عز و جل کی محبت، اس کی خشیت، اس کے دین اور اولیاء کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اگرچہ وہ بوسیدہ لباس والا، بد شکل، پراگندہ بالوں والا، گرد آلود اور ایسا شخص ہو جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو۔ اور وہ فقیر وہ شخص ہے جس کا دل مہلک خواہشات میں سے ردی چیزوں اور ہلاکت خیز شبہات اور ذکر اور اطاعت سے غافل، اور اللہ کے دین، شریعت اور نیک بندوں سے بغض سے بھرا ہوا ہو، اگرچہ وہ اچھی حالت، خوبصورت اور حسب نسب والا ہی کیوں نہ ہو۔ پس پہلا شخص غنی ہے اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ ایک دن کی خوراک کا بھی مالک نہیں، اور دوسرا فقیر ہے اگرچہ وہ خزانوں اور سونے چاندی کے ڈھیروں کا مالک ہے، کیونکہ پہلا قیامت کے دن نجات پا کر جنات اور نہروں میں داخل ہو جائے گا، اور دوسرا ہلاک ہونے والا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں فرمائیں، ان میں ایک پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواه مسلم ہے، اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے یعنی سالن پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر دیا کر اور پڑوسی کا خیال رکھا کر۔ حدیث پھر سنیے، اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر دیا کر اور پڑوسیوں کا خیال رکھا کر۔ اس وصیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی حالت معلوم کرنے اور اس کی عزت کرنے کی توجہ دلائی ہے، کیونکہ اس سے ان کے نفسوں میں تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اور اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت پھیلتی ہے، اور امت مسلمہ کی وحدت اور سیادت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ رواہ البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جار کا لفظ مسلم اور کافر، عابد و فاسق، دوست اور دشمن، غیر علاقے والے اور اپنے علاقے والے، قریبی اور بیگانے، قریبی گھر والے اور جس کا گھر دور ہو، سب شامل ہیں، لیکن ان کے مراتب مختلف ہیں، بعض کی نسبت بلند مرتبے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ابن ابی جمرہ کا قول نقل کیا ہے، پڑوسی کی حفاظت ایمان کے کمال میں سے ہے، اور جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس پر محافظت کیا کرتے تھے، اور طاقت کے مطابق مختلف قسم کے احسان کر کے اس وصیت پر عمل ہو سکتا ہے، جیسے تحفہ دینا، سلام کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، اس کی حالت دریافت کرنا، جس چیز کا وہ محتاج ہو اس میں سے اس کی معاونت کرنا، اور مختلف قسم کے حسی اور مصنوعی تکلیفوں کا اسباب کو روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایمان سے خارج کیا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اور ایمان کی نفی کرنا مبالغہ ہے۔ جو پڑوسی کو تکلیف دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پڑوسی کے اچھے اور برے ہونے کے ساتھ احسان کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ افعال جو ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ کرنا چاہیں، اس کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھنا، اچھی چیز کی نصیحت کرنا، ہدایت کی دعا کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا مگر ان مواقع پر جہاں قول و فعل سے تکلیف دینا فرض ہو۔ صالح پڑوسی کے ساتھ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر
برتاؤ کرنا چاہیے۔ غیر صالح کے ساتھ خاص افعال اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے مراتب کا خیال رکھتے ہوئے اس کی برائی سے اچھے طریقے سے روکنا۔ کافر کو اسلام قبول کرنے کی نصیحت کرے، نرمی کے ساتھ اسلام کی خوبیاں بیان کرے اور اس کی ترغیب دلائے۔ فاسق کو نرمی کے ساتھ سمجھائے اور اس کی برائیاں دوسروں پر ظاہر نہ کرے اور نرمی کے ساتھ اس کو برائی سے روکے، اور اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو اس کو بتا کر بطور تادیب اس سے معاملات ترک کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، جب تم شوربے والی چیز پکاؤ اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، پھر اپنے پڑوسی میں سے کوئی گھر دیکھ کر بطریق احسن کچھ حصہ انہیں بھی دے دیا کرو۔ رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جس شخص کا اللہ اور روز قیامت پر ایمان ہو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور جس شخص کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو وہ اچھی بات کہے نہیں تو خاموش رہے۔ رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ رواہ البیہقی۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہمسائی اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، خواہ بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کوئی ہمسائی، یعنی عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ کوئی ہمسائی اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کی کھری کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔